أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين دعا فرما لیجیے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے ہمارے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرما لے اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو تو شفا عطا فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں اس سورت کی آیت نمبر 1 میں حضرت خولہ کی شکایت کا ذکر ہے جس کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں اس لیے اس سورت کا نام مجادلہ رکھا ہے اس سورت کے مضامین میں اظہار کے احکام کو بیان کرنا ہے منافقین اور یہودیوں کی آپس کی سرگوشیاں جو آپس میں خفیہ باتیں کرتے تھے ان کے احکامات کو بتانا ہے اور نمبر 3 مسلمانوں کے اجتماعی مجالس کے آداب کو بیان کرنا ہے اور نمبر 4 منافقین کی حقیقت کو واضح کرنا یہ سارے احکامات اور مضامین اس سورت کے اندر ہیں اس سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ کو ایک یہ لفظ بولا کہ انتی علیہ کظہر مثل امی اس طرح کا لفظ بولنا ان کے ہاں یہ طلاق کی مانند ہوا کرتا تھا کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ
کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پوشت کی طرح ہے، تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے مجھے پڑھا کہ ان لوگوں کے ہاں جو بندہ عقل مند ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں۔ جو بات پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی ان میں سے ایک زہار کا مسئلہ تھا، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم 28ویں سپارے کے شروع میں پڑھیں گے۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے تھے، حضرت خولہ بھی بوڑھی تھی، تو جب انہوں نے یہ لفظ بولا اپنی بیوی کو کہ انتی علیہ کظہر امی، تو وہ رجوع کرنا چاہتے تھے، غصے میں تھے، تو انہوں نے حضرت خولہ سے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں یا واپس لیتا ہوں۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ اب اس وقت تک آپ میرے قریب نہ آئیں جب تک میں بارگاہ نبوت سے اس کا فتویٰ نہ لے۔ تو حضرت خولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر شور ڈالنا شروع کیا اور کہنے لگی کہ دیکھیں میری جوانی ساری ختم ہو گئی، مجھے فاقے کا ڈر ہے، میرے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اب اس عمر میں آ کے میرے خاوند نے میرے یہ الفاظ کہے، اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک کوئی شرعی احکام زہار کے نہیں آئے ہوئے تھے، کیونکہ زہار کا مسئلہ اس وقت تک یہی تھا کہ جو لفظ اس طرح کے بولے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب جب مسئلہ سنا حضرت خولہ کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب آپ پر طلاق ہوگی۔ اب یہ کہنے لگی حضرت خولہ حضرت حسن میرے میاں نے طلاق کے لفظ نہیں بولے، تو اب آپ کوئی بات اللہ سے پوچھیں، آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے بارے میں اللہ سے پوچھیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کرنے کے یہی فرماتے رہے کہ اب تم اپنے میاں اپنے شوہر پر حرام ہوگی۔ تو حضرت خولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر اٹھی کہ میں اپنے رب کو خود پکارتی ہوں، اور پھر اپنے رب کو یہ پکارنا شروع کیا اور رونا شروع کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اپنا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف یہ چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ اے اللہ کہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی، میری جوانی ختم ہو گئی، میرے فاقے کا کچھ کیجیے، نہ میرے باپ کا گھر ہے نہ میری ماں کا گھر ہے، تو میں تو اس طرح کدھر جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت حضرت خولہ کے اوپر نازل فرمائی کہ زہار کرنے سے تمہاری بیویاں تم پر حرام نہیں ہوتی، البتہ اس طرح کے الفاظ استعمال جو کرے گا اس کے اوپر 3 چیزیں ہیں، یعنی تھوڑا سا جرمانہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں میں نازل کر کے فرمایا کہ اگر جو شخص اپنی بیوی کو اس طرح کے لفظ بولے گا تو وہ کم از کم اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنے کے دے، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے یعنی 60 روزے لگاتار رکھے، اگر وہ اس پر بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کم از کم 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی بیوی کے اوپر یہ مسئلہ، آپ کے مسئلے کے اوپر یہ آیتیں نازل کی ہیں، اب تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو حضرت صامت نے اپنی گردن پکڑی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنی اس گردن کے علاوہ تو کسی اور کا مالک نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا پھر اس طرح کرو تم 60 روزے رکھنا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت صامت جب تک میں دن میں 3 دفعہ کھانا نہ کھا لوں میری تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حضرت صامت نے فرمایا میرے پاس تو اس کا نظم بھی نہیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مسکینوں کے کھانے کا نظم بھی حضرت صامت کے لیے خود فرمایا، اسی کا ذکر ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم رہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں انتی علیہ کا ظہر امی، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جانا ہے، اور وہ بلا شک اتنا معقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اس لیے گناہ ضرور ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخش لینے والے ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ فمن لم یجد، پھر جس کو غلام لونڈی میسر نہ ہو تو اس کے ذمے پہ یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں یعنی بندی ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ فقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ علم تر ان اللہ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو بندہ بھی 2 لوگوں کے درمیان میں سرگوشی، یعنی 2 بندے اگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا کون ہے، اور جب 3 بات کر رہے ہوں تو چوتھا کون ہے، اور جب 5 بات کر رہے ہوں تو چھٹا کون ہے؟ اللہ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عادت سے کم میں ہوتی ہے جیسے 2 یا 4 آدمیوں میں، اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، اب یہاں سے مسلمانوں نے جب یہودیوں کو چپکے سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تو ان مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس سازش، اس حرکت کے بارے میں بتلایا کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں یہ ذرا ہٹ کے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہ کر رہے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا، کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے لفظ سے سلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، یعنی السلام علیکم بولتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، صلو علی النبی، اس طرح کے الفاظ۔ اور یہ یہودی کیا کہتے تھے، السلام علیکم، اس کے معنی بڑے خطرناک ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے جی میں یا اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر سزا فوراً کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے، تو وہ برا ٹھکانہ ہے۔
اے ایمان والو جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور نفارزانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے یعنی اس کے بہکانے سے ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے، اور وہ شیطان بغیر خدا کے ارادے کے ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو ہر امر میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اب یہاں سے مجلس کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق بیٹھ کر اصحاب صفہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب وہ جگہ صحابہ کرام سے بھر گئی تو کچھ بدری صحابہ تشریف لائے تو ان کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدری صحابہ کے لیے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کو جگہ دو۔ اللہ اسی مجلس کے آداب کو یہاں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آمد کے آداب کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کا ارادہ کرو تو آنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ شروع میں تو تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس آیت پر عمل جس صحابی نے کیا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب جایا کرتے تھے تو جانے سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اسی کے بارے میں آپ ہمارے اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات مساکین کو دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر تم کو صدقہ دینے کی مقدور نہ ہو تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اشفقتم ان تقدموا، کیا تم اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو اخیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانا کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا، اب یہاں سے منافقین کی مذمت جو یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اللہ اس کے بارے میں بیان فرمانے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کیونکہ ان کے حال کو جانتا تھا اس لیے اللہ یہاں فرما رہے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ یہ منافق لوگ نہ تو پورے تم میں ہیں اور نہ انہی میں ہیں، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیونکہ بے شک وہ برے کام کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں، سو اس وجہ سے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جاویں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں، اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں۔ خوب سن لو، انہم هم الکاذبون، یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا، سو اس نے خدا کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبے والا ہے۔ وَإِن تَجِدُ قَوْمًا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہاں سے ایمان والوں کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں، وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ فیض سے مراد نور ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورۃ الحشر مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع۔ حشر کا معنی ہے جمع کرنا۔ یہود مدینہ یعنی بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلاوطن کیا، اس جلاوطنی کی بنا پر اس سورۃ کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے۔ پھر خیبر سے ان کو شام کی طرف جلاوطن کیا، جس کو حشر ثانی کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں۔ اس صورت میں بنو نذیر کے محاصرے کا ذکر ہے۔ جب ان کا محاصرہ مسلمانوں نے کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہتھیار کے علاوہ تم اپنے مال اسباب میں سے جو کچھ لے کر جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لے کے جانا۔ تو اس میں 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ اور قینقاع۔ یہ تینوں قبیلوں کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، خواہ زبان حال سے یا قال سے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنی نذیر کو ان کے گھروں سے پہلے ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، سو ان پر خدا کا عقاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کی خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ سو اے دانشمندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلاوطن ہونا نہ لکھ چکتا تو ان کو دنیا ہی میں قتل کی سزا دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، اب یہاں سے جب مسلمانوں نے بنو نذیر یہودیوں کے باغات کو جلایا اور ان کی زمینوں کو نقصان پہنچایا تو یہودیوں کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ تو کھجوروں کے حفاظت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ آپ کے مسلمانوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے ہماری زمینوں اور باغات کو نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اس کے بعد مال فے کا ذکر ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے اللہ دے دے، اور یہ مال اس وقت ملا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس پہنچ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ فتق آتی ہے۔ فتق والوں نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری زمین کا آدھا حصہ ہم سے لے لیں۔
اور اب ہم سے جنگ نہ لڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر مان لیا اور ان کی امین کا آدھا حصہ لے لیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت مسلمانوں کو مال سب سے زیادہ ملا، سب سے زیادہ مال اس وقت مسلمانوں کو ملا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا، اور انصاریوں کو جمع کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہو تو یہ مال میں آپ کے اور مہاجرین کے درمیان میں تقسیم کر دوں، اور یہ مہاجرین آپ کے درمیان میں آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ مہاجرین کو جگہ تو انصاریوں نے دی تھی۔ آدھا آدھا تقسیم کر لیں، آپ کے گھر میں ہی رہیں، اور یہ مال آپ دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال سارا میں مہاجرین کو دے دوں، اور یہ آپ کے گھروں سے نکل جائیں اور اپنے گھر خود آباد کر لیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور زور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ سارا مال آپ مہاجرین کو دے دیں اور یہ ہمارے گھر میں بھی رہیں گے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں تو برکت عطا فرما۔ اسی کا ذکر ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو دونوں باتیں خدا ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہیں، اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جسے فتق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور آپ کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال فیض تمہارے توقروں کے قبضے میں نہ آ جائے، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لیے تم سے روک دیں، اور بعموم الفاظ یہی حکم ہے، افعال اور احکام میں بھی تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم جب احادیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو پہلے دن کے پہلے سبق میں یہاں پر کافی علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی آیت کا پہلے ترجمہ اپنے علماء کو بتاتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز رسول اللہ تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جایا کرو۔ للفقراء المہاجرین، اب یہاں سے مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک قصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہاجر صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ ان کی مہمان نوازی کریں۔ حضرت ابو طلحہ نے ان کی مہمان نوازی کی، اور جب وہ مہمان گھر میں آئے تو کھانے کے لیے صرف ایک بندے کے لیے تھا، تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بچوں کو سلا دیا، اور پھر دیوا جو تھا، جو لائٹ تھی، اس کو بجھا دیا تاکہ مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ میں نہیں کھا رہا، اور خود فاقے میں رہے اور اپنے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اور اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ تم نے جو فاقے میں رات گزاری ہے، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ وہ تعریف یہ دیکھ لیجئے، للفقراء المہاجرین، اور ان مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبراً ظلماً جدا کر دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام یعنی مدینہ میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور
ان لوگوں کا بھی اس مال فہم میں حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو ان مذکورین کے حق میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق ہیں اور رحیم ہیں۔ الم تری الی الذین نافقوا، یہاں سے منافقین کی ایک حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق تھے نا، یہ یہودیوں کو جا کر تسلی دیا کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں اگر یہاں سے مدینہ سے کسی نے نکالا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے بارے میں ہمیں کسی نے کوئی بات کہی تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ ان منافقین کی یہاں پر حرکت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ان منافقین یعنی عبداللہ ابن ابی وغیرہ کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں یعنی بنی نذیر سے کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نکالے گے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، واللہ اگر اہل کتاب نکالے گے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ان کا تم سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنا اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں، لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار، قلعہ اور شہر پناہ کی آڑ میں ان کی لڑائی آپس ہی میں بڑی تیز ہے۔ اے مخاطب تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم، اب یہاں سے بنو نذیر سے پہلے بنو قینقاع کے یہودیوں نے بھی اپنے معاہدے توڑنے کی سزا پائی اور یہاں سے مدینہ سے جلا وطن ہوئے، ایسے ہی بنو نذیر کو بھی مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ اللہ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں، جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے، ایک گمراہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا گمراہ ہونے کی وجہ سے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں سے قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان ہی ہے کہ جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ قرآن کا بھار نہ اٹھا سکتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے اور انسان کو اللہ نے اتنی ہمت اور قوت دی کہ اس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، فانساہم انفسہم، سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں اور اہل نار ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہ الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔
واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سب عیبوں سے سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ المصور له الاسماء الحسنى، صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر آیا، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا، اور ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی عورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو یہ فرمایا کہ جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ آیا مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو تو ان کو کافروں کے حوالے نہ کیا کرو، اور دوسرا مسلمان شوہر کی کافر بیوی اگر کافر کے ساتھ نکاح کرے تو اس سے مہر واپسی کا مطالبہ کرو۔ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا وہ اس کے منکر ہیں۔ اب یہاں سے ایک قصہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سن 8 ہجری میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا آپ نے کسی کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ جو حاطب بن ابی بلتعہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کرنے لگے تو مکہ سے ایک عورت آئی ہوئی تھی جو مسلمان تو نہیں تھی لیکن گانا وغیرہ گا کر اپنے فاقے کو دور کرتی تھی اور کھانے پینے کا نظم کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امداد کے لیے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کی مدد کی۔ تو یہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھا اور خط مکہ کے مشرکین کے نام میں لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں لشکر کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور تم اپنا بچاؤ کر لو۔ اور اس خط میں ایک بات یہ بھی لکھی، اگر وہ لشکر کے ساتھ نہ بھی آئے، اکیلے بھی آئے تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ مکہ کو فتح کر لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے سورہ فتح کے اندر یہ فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم عن قریب آپ کو ایک فتح مبین سے نوازیں گے، اور وہ فتح مبین فتح مکہ والی تھی۔ یہ سارا خط میں لکھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ فلاں عورت فلاں مقام پر موجود ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے لو۔ تو حضرت علی کی معیت میں چند صحابہ کرام کو بھیجا تو وہاں پر جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ وہ عورت مل گئی۔ اب جب اس کی تلاشی لی گئی اس کے سامان میں تو وہ خط نہیں نکلا، تو وہ مانتی بھی نہیں تھی کہ میرے پاس خط ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خط ہے تو یہ یقیناً ہوگا کہ خط ہے۔ ان سے کہا کہ تم بتا دو کہ تمہارے پاس خط کس جگہ موجود ہے، نہیں تو ہم اور سختی کریں گے۔ تو پھر اس نے اپنے بالوں کے جوڑوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اور وہ خط نکال کے دیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے جب وہ خط پڑھا تو حضرت حاطب کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ خط تم نے لکھ کر بھیجا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ کر دوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں صبر کرو، مجھے ان سے پوچھنے دو۔ تو پھر حضرت حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوں، مرتد نہیں ہوا، اور نہ میں اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم میں سے جو اس وقت صحابی اور دوست موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست اور رشتہ دار مکہ میں موجود ہے، اور میرا تعلق یمن سے ہے، اور میرا کوئی وہاں پہ دوست اور نہ کوئی رشتہ دار ہے، لیکن میرے وہاں پر کنبہ موجود ہے، میرے گھر والے موجود ہیں۔ میں تو اس وجہ سے یہ ان کفار کو لکھا کہ تاکہ اگر لڑائی ہو تو میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ ان کا خیال رکھ لیں۔ ہمارے صحابہ میں ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کے وہاں پہ رشتہ دار موجود ہیں، وہ تو ان کے کنبے کی حفاظت کر لیں گے، میرے کنبے کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے صرف اس وجہ سے اس خط کو ان کی طرف بھیجا تاکہ میرے کنبے کی حفاظت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے۔ اور حضرت عمر سے یہ کہا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ حاتم بدری ہے، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی کا ذکر ہے یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم ان سے چپ کے دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے، تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا، اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگیں، اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں۔ یہ دنیاوی اضرار ہے، اور دنیاوی اضرار یہ کہ وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ تم کافر ہی ہو جاؤ، تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم، یہاں سے مسلم اور غیر مسلم کے تعلقات کے بارے میں اہم اصول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان اور اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن آنے کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے، لائق حمد ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دوستی ہو جائے، اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں فتح مکہ والے دن، تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی پہلے کوشش نہیں کرنی۔ اسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔
اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا، اور جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں، خواہ بالفعل یا بالعزم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی ہو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص ایسے سے دوستی کرے گا سو وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوا، یہاں سے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بنت ابی معیط اس کا قصے کو بیان کر رہے ہیں، جو مکہ کے مشرکین کا ایک سردار تھے۔ ان کی یہ بیٹی تھی اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئیں، تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے بھائی ولید ان کو واپس لینے کے لیے پہنچے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو عورت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو بغیر امتحان لیے ہوئے اس کو واپس نہ بھیجو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، اگرچہ ان کا بھائی یا ان کا باپ بھی کم نہ ہو۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دارالحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف مت واپس کرو، کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو، اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور اس صورت میں جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں۔ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ یحکم بینکم، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اتباع کرو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا مہر انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اب یہ وہ آیت ہے جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں، ان کا امتحان اس آیت سے لیا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے بھی بیعت نہیں کی۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر جو مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آئیں کہ آپ ان سے باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی، جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی تابہ کر کے بنا لیں، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجئے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا کہ وہ آخرت کے خیر اور ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے جیسے کفار جو قبروں میں مدفون ہیں، نا امید ہیں۔ سورہ صف مدینہ میں نازل ہوئی، 2 رکوع ہیں اور 14 آیتیں۔ پچھلی صورت میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اب فرمایا کہ کافروں سے دوستی کرنا تو دور کی بات بلکہ ان کے لیے صف بندی کرو اور ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 صفیں بہت پسند ہیں، ایک نماز کی صف جس میں امام صاحب کہتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا رکھ لو، درمیان میں فاصلہ نہ رکھو، تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو سیدھی صف بہت پسند ہے، اور دوسری صف اللہ کو جہاد کی پسند ہے کہ جہاد کے اندر جب صف بن جائے تو اس میں ڈرنا نہیں، بھاگنا نہیں، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اس لیے اس صورت کے اندر زیادہ
زیادہ تر جہاد کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب چیزیں اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ قالن یا حالن، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کے رستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے کہ جس میں سیسا پلایا گیا ہے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب اس فہمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، یہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو فرمایا میرا ذکر تورات میں ہے اور میں اپنے بعد آنے والے احمد اس کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں گے، اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے جو پہلے تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جن کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، اور واقعی اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ وہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس تمام نور کے لیے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے کہ یہی اتمام ہے۔ وہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کفار نے مخالفت اور آپ کو جھوٹا یعنی تکذیب کی۔ ان کے مناسب یہی ہے کہ ان سے قتال کیا جائے۔ اب ان آیات میں قتال کی ترغیب اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ وہ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس ثمرہ اخرویہ کے علاوہ ایک اور ثمرہ دنیاوی بھی ہے کہ تم کو اس کو وہ بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بشارت دیجئے۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ان کا ذکر ہے۔ وہ 12 لوگ تھے اور دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے، ان کو حواریین بولا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ ان دھوبیوں کے پاس سے گزرے تو یہ لوگوں کے کپڑے دھو رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ جس طرح تم لوگوں کے کپڑوں سے میل کچیل نکال کر صاف کرتے ہو
تو کیا میں تمہارے اندر سے کفر کے میل کو نکال کر اسلام کا نور نہ ڈال دوں؟ تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر جو حواری ایمان لائے ان کی تعداد 12 تھی، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے ان حواریین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ حواری بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، وکفر الطائفہ اور کچھ لوگ منکر رہے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر جمعے کی نماز کا ذکر ہے، اس لیے آپ نے اس سورت کا نام جمعہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ہجرت کے بعد قبیلہ بنو سالم کے اندر پڑھا تھا، اور وہاں پر پھر ایک مسجد تعمیر ہوئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے، جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے کر وہاں جائے۔ اور یہودیوں کا جو عبادت والا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور مسلمانوں کے عبادت والا دن وہ جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور تمام علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی فتویٰ ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو اس وقت اپنے کاروبار کو بند کر دینا چاہیے اور جمعے کی نماز کے لیے چلے جانا چاہیے۔ ان احکام کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وصفوں کو بیان کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، تزکیے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، قالا حالا، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، والحکمہ، اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، وآخرین منہم مما یلحقون، اور علاوہ ان موجودین کے دوسرے لوگ کے لیے بھی جو ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ رسول کے ذریعے سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں پر مثال ان کی یہ دی جا رہی ہے ان کفار کی کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر علم کی کتابیں رکھتی ہیں۔ اب جب گدھے کے اوپر علم کی کتابیں رکھنے سے اس کے اوپر علم تو نہیں آئے گا، ایسی ہی ان کی مثال ہے جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہوئے، غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، ایسے یہود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرک بغیر اللہ کے مقبول اور محبوب ہو، اب یہ دعویٰ یہودیوں کا ہے کہ ہم بھی اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اب جب اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ ان کو ایک چیلنج دے رہا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نحن احباء اللہ، ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اب ظاہر ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مرنا ضروری ہے، مرو گے تو اللہ سے ملو گے نا، تو موت کی تمنا کر لو تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ خوب اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ قل ان الموت الذی، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آپ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے خدا کے پاس لے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے دے گا۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز اور خطبے کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں چھوڑ دیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بے وغیرہ کا نفع فانی، پھر جب نماز جمعہ کی پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو چیز اس قسم ثواب اور قرب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدرجہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا شان نزول کہ مہاجرین اور انصار کی بنو مستلق سے واپسی پر ایک کنویں کے اوپر آپس میں تھوڑا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں مسلمان اور انصاری آپس میں لڑنے لگے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول وہاں پر آیا اور ان انصاریوں سے کہنے لگا اور جگہ دو ان مہاجرین کو، اور روٹیاں کھلاؤ، اور اپنے گھر میں ان کو جگہ دو۔ دیکھ لیا ان کو کیا حال ہے، اب تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تمہاری ہی روٹیاں کھا کر تم پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو کہا کہ تم نے ایسی بات کی، تو کیونکہ منافق تھا بلکہ منافقین کا بھی سردار تھا تو قسمیں کھا گیا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ نے یہ صورت نازل کی، اللہ نے کہا منافق جھوٹے ہیں، زید سچا ہے۔ آپ نے زید کے ساتھ جو ناراضگی کا اظہار کیا یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اچھا ایک بات اور کی تھی، اور اس نے جو بات کی تھی عبداللہ ابن ابی نے، اس نے یہ کہا تھا ہم میں عزت والے، مدینہ میں جو مہاجرین ذلت والے، ہم ان کو یہاں سے ضرور نکالیں گے۔ یہ بات کی کہ یعنی مہاجرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا یہ کہتا تھا ہم عزت والے ہیں، ان ذلت والوں کو مدینہ سے نکالیں گے کہ یہ ہماری روٹیاں کھا کے ہم پر لڑتے ہیں۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور پتہ لگ گیا کہ یہ منافق ہے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے ایک پکے صحابی، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ، اب ان کو جب یہ پتہ لگا کہ میرے باپ نے ایسی حرکت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ کا دل دکھا ہوگا میرے باپ کے بارے میں اور آپ نے یقیناً حکم دیا ہوگا کہ میرے باپ کی گردن اڑا دی جائے، تو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی گردن کوئی اور نہ اڑائے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو پھر وہاں سے جب اٹھے تو باپ ان کا مدینہ میں موجود نہیں تھا، مدینہ سے باہر تھا، تو حضرت عبداللہ مدینہ کے دروازے پر جہاں پہ حرم کی حد شروع ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا اور اپنی تلوار نکال دی اور تلوار نکال کر کہنے لگے کہ تم نے ہمارے مدینہ کے جو صحابی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم عزت والے ہو اور وہ ذلت والے ہیں، تم ان کو نکالو۔ جب تک یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلت والے ان عزت والوں کا احترام نہیں کریں گے تو میں تمہیں یہاں سے اندر نہیں آنے دوں گا یا تمہاری گردن۔ تو پھر اس نے کہا
یہ کہنا کہ بھئی ہم ذلیل ہیں اور مہاجرین عزت والے ہیں، تب حضرت عبداللہ نے ان کو اجازت دی۔ اسی کا حصے کا ذکر ہے اس میں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان اور مال بچانے کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لائے، پھر کلمات کفریہ کہہ کر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو شان و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہو، اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتیں سن لیں، گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی ہوئی کھڑی ہیں کہ ہر حصہ میں تو لمبی تو چوڑی، موٹی موٹی، مگر محض بے جان، ہر غل پکار کو خواہ وہ کسی وجہ سے ہو اپنے اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں۔ یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، خدا ان کو غارت کرے، دین حق سے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے رسول اللہ استغفار کر دیں، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس ناصر سے اور تحصیل استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، جب ان کے کفریہ کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، ہاں ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ ہم الذین، یہ وہ ہیں، وہ سے مراد یعنی یہ وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا جہل محض ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافق سمجھتے نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور یہ کہنا جہل محض ہے، بلکہ اللہ ہی کی عزت ہے بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع اللہ کے، اور مسلمانوں کے بواسطے تعلق مع اللہ اور رسول کے، لیکن منافقین جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اب یہاں سے دنیا کا مال و متاع تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں مال و متاع دنیا میں دھوکے میں ڈال کے تمہیں آخرت کی زندگی اور موت سے بھلا بیٹھا ہے، جب موت آئے گی تو موت نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی، تو تمہیں اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے، اللہ کی یاد اور اطاعت سے مراد اس سے مجموعہ دین ہے، غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور من جملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجبہ اس سے پہلے خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھر وہ بطور تمنا اور حسد کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں مہلت کیوں نہ دی گئی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر کی ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے کہ ویسے ہی جزا کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ تغابن مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن، یعنی نقصان اٹھانا، یعنی اس دن کافر نقصان اٹھائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی حالن یا حالن بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہاں پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں رکھا۔
وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سو باوجود اس کے بھی تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال ایمانیہ اور کفریہ کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، اور اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم نے پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے ان اعمال کا وبال دنیا میں بھی چکھا، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہونے والا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضح لے کر آئے، ان لوگوں نے ان رسولوں کی نسبت کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے، غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا، اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اللہ غنی حمید، اور اللہ سب بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ زعم الذین، یہ کافر مضمون عذاب آخرت کا سن کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم سب کو جتلا دیا جائے گا اور اس پر سزا دی جائے گی، اور یہ باس اور جزا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے۔ سو تم کو چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یہ ہے تغابن جس کے ہم نے مانا پڑا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور اس دن کو یاد کرو جس دن کے تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ یہی دن ہے۔ سو دوزیہ اور بیان اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس راہ میں تکلیفیں بھی آتے ہیں، صبر کرنا اور ایمان پر جمے رہنا، اس کا اللہ بہت اجر دے گا۔ اسی میں بات فرما رہے ہیں ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت بغیر حکم خداوند کے نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر اور رضا کی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں جس میں مصائب بھی داخل ہیں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے عمل مت کرو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور جو شخص انہیں پکڑ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو اور مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا، ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے، اور بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، جو زبردست ہے اور حکمت۔ سورۃ طلاق مدینہ میں نازل ہوئی، 2 رکوع ہیں، اس میں 12 آیتیں ہیں۔ سورہ طلاق کے اکثر مسائل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اور اس میں جو وہ مسائل جو وہاں پر ذکر نہیں ہوئے ان میں سے چند مسائل کا یہاں پر بھی ذکر ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو، اور تم عدت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ ان عورتوں
کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، کیونکہ سکنا مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں مگر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ سب خدا کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں۔ اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا، مثلا اس عورت کو گھر سے نکال دیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، تجھ کو خبر نہیں، شاید اللہ تعالیٰ بعد اس طلاق دینے کے کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دے، مثلا طلاق پر ندامت ہو تو وہ رجعی میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم کو دو اختیار ہیں، یا تو ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، اور ایک گواہ ہو، اگر گواہی کی حاجت پڑے تو تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رو رعایت گواہی دو۔ اس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جن لوگوں کو روزی میں تنگی ہے، نوکری نہیں ملتی، رزق میں تلاش میں کچھ کمی آ رہی ہے، تو ہمارے علماء کا مجرب تجربہ ہے کہ اس آیت کا وظیفہ 121 مرتبہ کیا جائے تو اللہ اس کے روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مذلتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر رکھا ہے۔ اوپر عدت کا اجمالاً ذکر تھا، اور تفصیل یہ ہے کہ تمہاری متعلقہ بیویوں میں جو عورتیں بوجہ زیادت سن کے حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کی عدت کی تعیین میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور اسی طرح جن عورتوں کو اب تک بوجہ کم عمری کے حیض نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ جو کچھ مذکور ہوا اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو شخص کے معاملات میں اور دوسرے امور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا، مذلت عظیمہ کا سبب ہے، اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم ان متعلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے سکنے کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ، اور اگر وہ متعلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دو۔ پھر اگر وہ متعلقہ عورتیں جبکہ پہلے ہی سے بچے والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو تو تمہارے لیے بچے کو اجرت پر دودھ پلائیں تو تم ان کو مقررہ اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ آگے بچے کے نفقے کے بارے میں ارشاد ہے کہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق بچے پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے دے گا، وہ بقدر ضرورت حاجت روائی سے ہی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہاں سے بدوں پر اللہ تعالیٰ کفر کے اعمال بد پر انجام کار عذاب کا ذکر کر رہے ہیں جو گزشتہ قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا، اس کا ذکر ہے۔ اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اور اس کے رسولوں سے ترقی کی، تو ہم نے ان کے اعمال کا سخت حساب کیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی کہ وہ سزا ہلاک بالعذاب ہے۔ غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جب انجام نافرمانی کا یہ ہے تو اے سمجھدارو جو کہ ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا، اور وہ نصیحت نامہ دے کر ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں کفر اور جہل کی تاریکیوں سے ایمان اور علم و عمل کے نور کی طرف لے آئیں۔
ہیں، اور آگے ایمان وغیرہ طاعت پر وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا خدا اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بلا شخص اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی روزی دی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض، اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین میں بھی، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے بتلا دیا گیا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کو اپنے احاطہ علمی میں لیے ہوئے۔ سورہ تحریم مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی وجہ نازل ہونے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے آپ، تو حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے ایسا تدبیر کی کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ ٹھہرے اور حضرت حفصہ کے پاس آئے، تو حضرت حفصہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مغافیر کی بدبو آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ مغافیر ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کے اندر گوند، جس کے اندر لیس دار چیز ہوتی ہے، اس کی اسمیل کو کہتے ہیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ مغافیر کی بدبو ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو زینب کے پاس سوائے شہد کے اور کوئی چیز نہیں کھائی، اور ساتھ ہی آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور حضرت حفصہ کو منع کیا کہ تم اس بات کو زینب کو اور کسی سے ذکر نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیکن حضرت حفصہ نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو بتلا دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا انہوں نے تو وہ بات راز نہ رکھی۔ تو اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحمت۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں، پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر نے ظاہر کر دینے والی بیوی کو تھوڑی سی بات کو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی، وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے خبردار نے خبر دی، یعنی اللہ نے مجھے، یعنی خدا نے خبر کر دی۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں، اور اگر اس طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہی تو یاد رکھو کہ پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یا ایمان والوں، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور ذائقہ آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خو اور مضبوط فرشتے متعین ہیں جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں، جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج تم عذر اور معذرت مت کرو کہ بے سود ہے،
بس تم کو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو، پکی توبہ کرو۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ توبہ کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ امید یعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے دانے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور یوں دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے یعنی راہ میں گل نہ ہو جائے، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، بے شک آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے باللسان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہاں پر دو بیویوں کا جو نبی کی تھی ایمان نہ لائی، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، تو ان کے لیے جہنم ہے، اور دو بیویاں جو ایمان لائیں، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ اب انہوں نے حضرت آسیہ چھپ کر ایمان لائی تھی، فرعون کو پتہ نہیں تھا، جب فرعون کو پتہ لگا تو لٹا دیا زمین پر، ان کے پیروں میں اور ان کے ہاتھوں پہ کیل لگانے لگا۔ حضرت آسیہ نے اللہ کو پکارا اس تکلیف میں، اور پکارنے کا کہا کہ اے اللہ مجھے اس تکلیف پر صبر دیجیے، میرے سے یہ تکلیف برداشت نہیں۔ تو کہتے ہیں آسمان پر بادل تھے، اللہ نے ان بادلوں کو ہٹا کر حضرت آسیہ کو محل دکھایا جنت میں جو حضرت آسیہ کے لیے اللہ نے تیار کیا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرایا جائے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی، تو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافر ہونے کے حکم ہو گیا کہ او جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال بیان کرتا ہے، جبکہ ان بیوی نے دعا کی تھی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے اور مجھ کو فرعون کے شر سے اور اس کے عمل کفر کے ضرر اور اثر سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم یعنی کافر لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اور نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے ناموس کو حلال اور حرام دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاپ کے ربان میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو جو ان کو ملائکہ کے ذریعے پہنچے تھے اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں کسی کو فالج ہو گیا، کوئی کینسر کے مرض میں ہے، یا اللہ تو سب کو اپنی عبادت کے لیے شفا عطا فرما، یا اللہ تو سب کو اپنی عبادت کے لیے، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم